اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ افعال القلوب ظن واخواتها الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبیات فتنصبهما مفعولین الی آخرہ۔ ہماری بحث نواسخ کے بارے میں تھی۔ 2 نواسخ ذکر ہو چکے، آج تیسرے نواسخ کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ تیسرے نواسخ میں کہتے ہیں کہ اس نواسخ کا نام افعال قلوب ہیں۔ افعال وہی جمع ہے فعل کی، افعال یعنی بہت زیادہ، یعنی کم از کم جو ہے، کیونکہ جمع عقل ہو تو 3، جمع کیا ہے اس سے زیادہ ہو تو کم از کم، جس طرح ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کون سے وہ جمع ہیں، کہ بلکہ کچھ اشارتاً پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں کہ وہ جمع کے جو 3 پر کم از کم دلالت کرتے ہیں اور اس سے زیادہ پر بھی دلالت کرتے ہیں، اور وہ جمع بھی اس طرح کے بھی ہیں کہ جو 10 پر کم از کم دلالت کرتے ہیں اور اس سے زیادہ پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ علی کل حال یہ جمع کی باتیں انشاءاللہ کچھ گزر چکی ہیں، کچھ مطول کتابوں میں پڑھی جائے گی۔ آج کی جو بحث ہے یہاں پر افعال قلوب کے بارے میں، یہ افعال قلوب کی بحث بھی اس کو کہا جاتا ہے، ظن اور اخواتھا کی بحث بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور مختلف ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ ہم ان بحث میں نہیں پڑھیں گے، بس شروع کرتے ہیں اس میں کہ الثالث نواسخ میں سے جو تیسرا ہے وہ کیا ہے؟ افعال قلوب کا یا ظن و اخوات کا باب ہے، لیکن مصنف نے نام نہیں لیا متن میں، کیونکہ اوپر لکھ دیا نام، پھر متن میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ نواسخ ہیں، تیسرے نواسخ کی قسم یہ ہے، ظن ہے، رآ ہے، حسب ہے، درا ہے، خال ہے، زعم ہے، ووجد ہے، علم ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ القلبیات، یعنی الثالث القلبیات، اصل میں اس طرح ہے کہ تیسرا جو نواسخ ہے وہ قلبیات ہے۔ قلبیات یعنی افعال قلوب۔ افعال قلوب کو قلوب کہنے کی جو وجہ ہے، قلوب وہی قلب کی جمع، دل، قلب ویسے دل کو کہا جائے، قلوب یعنی وہ افعال کی جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ اور بھی تعبیریں پیش کی جاتی ہیں کہ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ یہاں پر جو افعال قلوب کو اس لیے نہیں کہتے کہ ان کا تعلق دل سے، بلکہ بعض اوقات اس میں ایسے آپ افعال دیکھیں گے کہ جو ظن، علم پر دلالت کرتے ہیں، اور ان چیزوں کا تعلق اکثر جو ہے، زیادہ تر وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو علی کل حال ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے، بس یہ جو تقریباً 9، ظن 1، رآ 2، حسب 3، درا 4، خال 5، زعم 6، وجد 7، علم 8، بلکہ 8 ہے۔ یہ جو 8 افعال ذکر کیے ہیں مصنف نے، ان کو افعال قلبیات کہا جاتا ہے، یا افعال قلوب کہا جاتا ہے، یا ظن و اخواتہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ خود مصنف نے بتایا کہ فتنصبہما، ان دونوں کو یہ نصب دیتے ہیں مفعولین، مفعول بنا کر۔ کن دونوں کو؟ یعنی مبتدا اور خبر کو۔ جس طرح مثال ہے کہ رأیت اللہ اکبر کل شیء، شاید مثال اسی پورے مثال میں ہے کہ رأیت فعل بفاعل ہے، رآ سے نکلا ہے، اللہ اس کے لیے مفعول اول ہے، اور اکبر مفعول ثانی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ اللہ اور اکبر، یہ جو 2 چیزیں، یعنی جو اللہ اکبر کا لفظ ہوتا ہے، اس میں اللہ مبتدا اور اکبر خبر ہوتا ہے، لیکن اس مبتدا اور خبر کو اپنے لیے مفعول بنا کر نصب دینے والے یہ افعال قلوب ہیں۔ وَيُلْغَيْنَ، کبھی کبھار ان دونوں کو ملغا کہتے ہیں۔ یہ الغاء اور تعلیق کی جو بحث ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو متن کو پڑھیں گے، وَإِلَّا ہم اس کو لے کر چلیں گے جو تشریح ہے۔ تو اس کو یہاں پر رکھتے ہیں۔
باب ثالث سے شروع کرتے ہیں جو تشریح کا ہے۔ الباب الثالث من النواسخ، نواسخ میں سے جو تیسرا باب ہے، ما ینصب المبتدا والخبر معا، کہ جو مبتدا اور خبر دونوں کو ایک ساتھ نصب کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہی باب ہے تیسرا۔ ان میں جتنے بھی یہ فعل بیان ہوئے ہیں یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ یہ نصب کرتے ہیں مبتدا کو بھی اور خبر کو بھی، لیکن جب مبتدا اور خبر کو نصب کریں گے تو اس وقت یہ مبتدا خبر نہیں بلکہ یہ مفعول اول اور مفعول ثانی بن جائیں گے ان کے لیے۔ الباب الثالث من النواسخ، تیسرا باب جو نواسخ میں سے، ما ینصب المبتدا والخبر معا، کہ جو مبتدا اور خبر کو ایک ساتھ نصب دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ باب ثالث نواسخ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ افعال القلوب، اور یہ افعال قلوب ہیں۔ وہی پھر بیان کرنا شروع کیے۔ پہلا ہے ظن۔ اب ان الفاظ کے ہم معنی بیان نہیں کریں گے، کوئی واضح ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو ڈکشنری سے کسی سے معنی دیکھتے، بہت ساری یہ معنی واضح ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بات۔ ظن وانی لأظنک یا فرعون مثبورا، یہاں پر دیکھیں لأظنک کا مفعول اول، مثبورا مفعول ثانی، تو یہ دو کیا ہے؟ مفعول اول اور ثانی کے طور پہ آگئے اس ظن کے لیے۔ اور مثال دیکھیں، دوسری مثال ورعا، جس طرح یہ رعا ہے، نحو انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ پہلی مثال دیکھیں، انہم یرونہ بعیدا، یرون یہ رعا ہے، ہو مفعول اول، بعیدا مفعول ثانی، نراہ قریبا، ہو مفعول اول، قریبا مفعول ثانی۔ تو یہ ظن اور رعا کی بحث یہاں پر ختم ہوگی، کیونکہ مصنف نے اس کی تفصیل نہیں ذکر کی، بس تھوڑی تھوڑی کیا ہے اوپر سے اس طرح گزر چکے ہیں اور تھوڑی تھوڑی کیا ہے مختصر وضاحت دیتے آگے جا رہے ہیں۔ وہ قول شاعر کا قول ہے، اسی رأیتوں کی اور رعا کی جو مثالیں ہیں وہ پیش کریں گے ابھی تک۔ آخری مثال ہے اس کی رعا کی، رأیت اللہ اکبر کل شیء، کہ میں نے پایا یا میں نے دیکھا وہی، یعنی میں نے محسوس کیا، میں نے پایا کہ کیا چیز، یا میں نے یہ جانا، جو بھی آپ تعبیر کریں سب تعبیر تقریباً درست ہے۔ میں نے جانا کہ اللہ بڑا ہے سب چیز سے، محاولتاً و اکثرہم جنوداً، یعنی اگر مشکلاتوں کے حل کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی وہ ساری مشکلاتوں کا حل بھی اس کے پاس ہے، اور لشکر کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی طاقتور کیا ہے؟ خدا ہی ہے۔ کسی کے پاس کتنا ہی لشکر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن خدا سب چیز سے بہتر ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے۔ تو یہ اس کی ترکیب ہم نے کر دی تھی پیچھے۔ تیسرا حاسبہ ہے، کہ مناہو مثال ہے کہ لا تحسبوہ شرا لکم، یہاں پر شاید مثال بھی واضح ہے کہ تحسبو یہ کہ حاسبہ سے ہے، ہو اس کے لیے مفعول اول، شر مفعول ثانی۔ و درا، اور چوتھا ہے درا، یہ بھی افعال قلوب میں سے ہے، قول ہی، جس طرح شاعر کا یہ قول ہے کہ دریت الوفی العہد یا عروہ فاغتبت فإن اغتباطا بالوفاء حمید۔ دریت یہ مجہول ہے، مجہول کا صیغہ ہے، تو دریت جب مجہول ہے تو اس کا جو کیا لایا جاتا ہے؟ اس کے لیے فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل لایا جاتا ہے، اور نائب فاعل در حقیقت، اس کو ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، نائب فاعل جو در حقیقت ہوتا ہے وہ مفعول سے بنتا ہے، فاعل نہیں ہوتا۔ نائب فاعل وہی مفعول ہی ہوتا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہوتا۔ تو یہ مفعول اول، یعنی دریتا میں کیا ہے؟ تا مفعول اول، کیونکہ نائب فاعل وہی مفعول اول ہوتا ہے، یعنی مفعول ہوتا ہے، نائب فاعل وہی مفعول ہوتا ہے، تو یہاں پر دریتا میں تا کو کیا ہے؟ مفعول اول قرار دیں گے، یعنی نائب فاعل یا مفعول دونوں ایک ہی چیز ہے، کوئی الگ نہیں ہے، یعنی مفعول سے ہی ہم نائب فاعل بناتے ہیں۔ اچھا، دریتا سے مفعول، اور الوفی العہد یہ مفعول ثانی ہے اس کے لیے، کہ دریت الوفی العہد یا عروہ، اے عروہ تمہیں جانا گیا
جانا گیا ہے عہد کا پابند، یعنی جو بھی وعدہ کرتے ہو، عہد و پیمان کرتے ہو، اس پر پورا اترتے ہو، آپ کو اس طرح کیا ہے، آپ مشہور ہو گئے، آپ کو اس طرح جانا گیا ہے۔ اچھا، فَاغْتَبِطْ فَإِنَّ اغتباطًا بالوفاء حمید، پس فخر کرو، فَاغْتَبِطْ یعنی فخر کرو، اور یہ جو فخر کرنا ہے، اغتباط فخر کرنا، وعدہ بھائی پر فخر کرنا، حمید یعنی وہ لائق تحسین ہے، تعریف کے لائق ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، وعدہ وفائی پر فخر کریں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو لوگ وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شاید مثال بھی یہاں پر بھی واضح ہے۔ اس کے بعد پانچواں ہے خالہ، خالہ کی مثال پیش کرنے کی کہ قول ہی جس طرح شاعر کا یہ قول ہے، یخال بہ رائی الحمولت طائرہ، شاید مثال یخالو ہے، یخالو یہ خال سے نکلا ہے، مضارع بنایا گیا اس کا، بہی جو ہے اس کے لیے مفعول اول ہے، اور رائل حمولت یہ کیا ہے، مفعول ثانی ہے۔ اچھا، یہ بہی جو ہے یہ پھر وہی کہیں گے کہ نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل اصل میں وہی مفعول ہوتا ہے، تو اس لیے مفعول اول اور مفعول ثانی اس کو بنا دیا گیا، مفعول اول اور مفعول ثانی۔ یخال بہی رائی الحمولت طائرہ، کہ چرواہے کو خیال کیا گیا، یعنی چرواہے کو تصور کیا گیا، کیا تصور کیا گیا کہ طائرن کہ گویا وہ کیا ہے، پرندہ ہو، یعنی اس چرواہے کو پرندے کی طرح تصور کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے زعمہ، زعمہ وہی وہم گمان کی، اور اس طرح ہم نے کہا کہ اس نام کی معنی جو اگر دیکھنا چاہے تو وہ لغت کی طرف مراجعہ کریں۔ یہ اس کی مثال پیش کر رہے ہیں زعمہ کی، زعمتنی شیخا ولست بشیخ انما الشیخ من یدب دبیبا، شاید مثال دیکھیں، زعمتنی یہ یا مفعول اول ہے زعمہ کے لیے، اور شیخن مفعول ثانی ہے۔ زعمتنی شیخن، یہ ایک بوڑھا شخص تھا کہ جو کسی خاتون کے سامنے ہوا، اور جب خاتون کے سامنے گیا تو خاتون نے کہا کہ یہ تو بوڑھا شخص ہے، یہ بالکل بوڑھا ہے۔ یہ شاعر کیا ہے جو بوڑھا تھا، اپنی اس ضعف اور کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ ایک شعر کہا کہ یہ جو خاتون ہے یہ کیا ہے، گمان کر رہی ہے کہ میں سن کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے بہت بڑا ہوں اور ضعیف ہوں، میرے پاس قوت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ جانتی نہیں ہے کہ میرے جیسا جو انسان ہے جو زیادہ سیر سفر کرتا ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ قوی انسان ہوتا ہے۔ تو زعمتنی کہ وہ میرے بارے میں گمان کرتی ہے کہ اس چیز کا کہ شیخن میں بوڑھا ہوں، ولست بشیخن حالانکہ میں بوڑھا نہیں ہوں، وہ اس طرح سمجھتی ہے کہ میں بوڑھا ہوں، لیکن حقیقت اس طرح کہ میں بوڑھا نہیں ہوں۔ انما الشیخ من یدب دبیبا، یعنی بوڑھا وہ ہوتا ہے جو میری طرح کیا ہے، ادھر ادھر نہ گیا ہو، یعنی جس طرح میں ہوں اس طرح نہ ہو کوئی، تو پھر وہ بوڑھا ہے، لیکن میں نے بہت سارے سفر کیے ہیں، بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں کہ جو مجھے ابھی قوت دے رہی ہیں، میں کیا ہوں، شیخ یا یہ کہیں کہ ضعیف وغیرہ نہیں ہوں، بلکہ میں طاقتور ہوں ابھی بھی۔ ساتواں ہے وجدہ، کہ قولہ تعالی تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم، تجد وجدہ سے نکلا ہے، ہو اس کے لیے مفعول اول، خیرن اس کے لیے مفعول ثانی ہے۔ وعلمہ اس طرح علمہ ہے کہ قولہ تعالی جس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، ہن علمتموہن، یہ ہن مفعول اول ہے، اور مؤمنات یہ مفعول ثانی ہے۔ اس کے بعد کی جو بحث ہے وہ الغاء اور تعلیق کی بحث ہے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ الغاء اور تعلیق کو سمجھنے کے لیے
اگر متن کی ضرورت پڑی تو ہم پڑھیں گے۔ آج ہم یہاں پر تھوڑا سا الغاء اور تعلیق کے بارے میں بحث کریں گے، تھوڑا پڑھیں گے، اور باقی انشاءاللہ آخری درس بعد میں ہوگا۔ الالغاء والتعلیق فی افعال القلوب، افعال قلوب میں الغاء بھی ہو سکتی ہے اور تعلیق بھی۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ الغاء اور تعلیق کیا چیز ہے۔ آیا الغاء و تعلیق ایک ہی چیز ہے یا کوئی الگ چیز ہے؟ مسلم کہتے ہیں کہ یہ الغاء الگ چیز ہے اور تعلیق الگ چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ الغاء بھی وہی چیز ہو اور تعلیق بھی وہی چیز ہو۔ اچھا، پھر ہمیں مسلم صاحب سمجھائیں کہ یہ الغاء کیا ہے اور تعلیق کیا ہے۔ کہتے ہیں الغاء کا مطلب ہے کہ ان افعال قلوب کا عمل باطل ہو جائے گا لفظاً و محلاً۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی نہ معنی کے اعتبار سے نہ لفظ کے اعتبار سے یہ عمل کریں گے، بلکہ بالکل جس طرح کوئی زائد چیز ہوتی ہے اس طرح ہو جائیں گے، یہ الغاء ہے۔ لیکن تعلیق کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تعلیق کا مطلب ہے کہ وہ لفظاً تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ لفظاً کیا ہے، انہوں نے عمل نہیں کیا، لیکن معنن اور محلاً انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ تو اس طرح یہ چیز ہے۔ تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، باقی کل کے لیے رکھتے ہیں۔ وَمِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، کیونکہ ان افعال کے بہت سارے حکم ہیں، ان کی بہت طولانی بحث ہوتی ہے، بہت ہی مختصر کیا مصنف نے۔ وَمِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، ان افعال کے احکام میں سے ہے۔ کن افعال کے احکام میں سے ہے؟ افعال قلوب کے احکام میں سے ہے۔ کیا؟ انہو کہ یجوز فیہا، ان افعال قلوب میں جائز ہے، الالغاء والتعلیق، الغاء بھی جائز ہے اور تعلیق بھی جائز ہے۔ اور الغاء اور تعلیق کی ہم نے وضاحت کر دی، اور مزید اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مطول کتابیں، خود مصنف بھی اس کی وضاحت کریں گے، جس طرح ہم نے کی ہے اس طرح ہی کریں گے۔ پہلے مرحلے میں آتے ہیں، الغاء کو بیان کرتے ہیں۔ الالغاء، یہ الغاء کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الْإِلْغَاءُ فَهُوَ عِبَارَةً عَنْ إِبْطَالِ عَمَلِهَا فِي اللَّفْظِ وَالْمَحْلِ، کہتے ہیں کہ یہ الغاء عبارت ہے، یعنی اس کی تعریف یہ ہے کہ ان ابطال عملها، ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، فی اللفظ والمحل، لفظ کے اعتبار سے بھی اور محل کے اعتبار سے بھی۔ ان کا جو عمل کا باطل ہونا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس طرح؟ لِتَوَسُّطِهَا بین المفعولین۔ اب یہاں الغاء کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ الغاء کی کیفیت کیا ہے؟ یعنی کب ان کا عمل لفظاً اور محلاً باطل ہو جائے گا افعال قلوب کا؟ فرمایا کہ جب یہ دو مفعولوں کے درمیان آ جائیں یا دو مفعولوں کے بعد واقع ہوں، تو اس صورت میں ان کا عمل باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ الغاء کا مطلب ہے یعنی عمل کا لفظاً اور محلاً باطل ہو جانا۔ بھائی کیا اس کی علت ہے، کیوں اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے؟ لِتَوَسُّطِهَا، کیونکہ یہ افعال قلوب بیچ میں آ جاتے ہیں۔ کہاں پر بیچ میں آ جاتے ہیں؟ بین المفعولین، جو ان کے جو مفعول ہیں ان کے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ یعنی پہلے یہ آتے تھے، اس کے بعد مفعول اول مفعول ثانی، اس طرح تھا، ترتیب تو اس طرح تھی۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے، پہلا مفعول ہے، پھر بعد میں یہ فعل ہیں، ان افعال میں سے کوئی ایک فعل ہوگا، پھر بعد میں دوسرا مفعول، اس طرح ہے۔ تو بین المفعولین آ جائے تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے لفظاً اور معنن۔ اچھا، لفظاً اور معنن عمل باطل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ مفعول اول اور ثانی، مفعول اول اور ثانی نہیں رہیں گے، بلکہ وہی جو ان پر کیا ہے دوسرا عامل عمل کرے گا وہی اس کے مطابق ہوں گے، یعنی اس کا پھر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ملغا اور کوئی بغیر حیثیت رکھنے والی چیز کی طرح ہو جائیں گے نا۔ تو پھر الغاء کا یہی مطلب ہے کہ جب اس کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کہ جو بھی پھر دوسرا عامل ہوگا، اگر وہ عمل کرنا چاہے تو رفع کا تقاضا کرے گا رفع، نصب کا تقاضا کرے گا نصب، اور اسی طرح کوئی اور اعراب کا تقاضا کریں گے تو بھی ان کو دیا جائے گا۔ لہٰذا الغاء کا یہی مطلب ہے کہ یہ پھر مبتدا اور خبر تو ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور چیز کسی اور عامل کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے مفعول اول ثانی نہیں ہوں گے۔ لِتَوَسُّطِهَا، کیونکہ یہ بیچ میں آ جاتے ہیں بین المفعولین، دو مفعولوں کے۔ او تأخرها عنہما، یا تو یہ مؤخر ہو جاتے ہیں عنہما، ان دونوں سے، یعنی مفعول اول اور ثانی دونوں سے مؤخر ہو جاتے ہیں۔
پھر چونکہ وہ مفعول اول اور ثانی نہیں کہلائیں گے بلکہ کوئی اور چیز کہلائیں گے، جس طرح ہم نے بیان کیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ مثال و توسطها بینہما، کہ اب ہم مثال پیش کریں گے کہ جہاں پر بیچ میں آ جائیں، دو مفعولے کے بیچ میں اگر آ جائے افعال قلوب اور ان کا عمل لفظاً اور معنن باطل ہو جائے، یعنی کس طرح الغا کس طرح ہوگا کہ زیدن ظننت عالمن، یہ تھا اصل قول، بالاعمال عمل کی صورت میں اس طرح ہونا چاہیے، ویجوز، اور یہاں پر جائز ہے کہ ہم اس طرح کہیں زید ظننت عالم بالاحمال۔ پہلی مثال جو ہم نے پڑھی اس کو عمل دیا، یعنی عمل دینے کی صورت میں زیدن عالمن پڑھا، ظننت نے عمل کیا، زید اور عالم کو مفعول اول مفعول ثانی بنا کر نصب دیا، لیکن جب ہم نے کہا اس کو محمل کر سکتے ہیں، ملغا کر سکتے ہیں، تو گویا کہ اس طرح ہو جائے گا زید ظننت عالم، تو یہاں پر دیکھیں زید اور عالم دوسری مثال میں بالاحمال، اس ظننت نے کوئی عمل نہیں کیا بلکہ محمل ہے، یعنی نہ زید کو مفعول اول بنایا نہ عالم کو مفعول ثانی، بلکہ کچھ نہیں، اس کا تعلق نہیں ہے، عمل ہی نہیں کیا، احمال کے ساتھ ہے۔ اچھا، ان دونوں مثال میں پہلی مثال میں عمل کیا ہے لیکن دوسری مثال میں عمل نہیں کیا ہے۔ قال الشاعر، جس طرح شاعر نے کہا ہے، انشاءاللہ یہاں سے شاعر کی قول کی تھوڑی یہ تطبیق اور تھوڑی مشکل بحث آ رہی آگے، انشاءاللہ آخری درس ہوگا، پھر اس کو اس میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔